الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم برہان من ربکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل سب تکریم پیر طریقت رہبر شریعت جناب سید حامد شاہ صاحب مدظ اللہ العالی، برادر مکرم محترم المقام جناب میاں محمد منیر صاحب اور برادر عزیز جناب ملک سجاد صاحب، ناظم وڑچہ شریف جناب قاری فیض محمد صاحب اور دیگر حاضرین ذی کرم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی یہ محفل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے، اور اس محفل میلاد کے انعقاد کا سبب یہ ہے کہ ہمارے عزیز مولانا مظفر الدین صاحب کے چھوٹے بھائی محمد اسماعیل نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، تو اس شکرانے کے ادا کرنے کے لیے انہوں نے محفل میلاد کا اہتمام کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے ان کی، اس گھر والوں کی، شہر والوں کی، کہ ایک بچے نے رب کی کلام مقدس کو حفظ کر لیا ہے، اور یہ میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے اسٹیج پر فخر سادات قابل سب تکریم و احترام پیر طریقت جناب حامد شاہ صاحب اور ام شریف کی عظیم درگاہ سے نسبت رکھنے والے ہمارے انتہائی محترم اور پیارے بھائی میاں محمد منیر صاحب، جو ہر دفعہ بڑی شفقت فرماتے ہیں اور مذہبی پروگراموں میں بڑا ذوق و شوق سے تشریف لاتے ہیں، اور جناب ملک سجاد صاحب میاں یار محمد کی نگری سے تشریف لائے ہیں، ان کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی خوش قسمتی ہے میری بھی اور آپ کی کہ ان تین حضرات کے زیر سایہ ہم چند گھڑیاں یہاں ذکر مصطفیٰ میں گزاریں گے۔ یہ قانون قدرت ہے اور آئین فطرت ہے کہ اللہ رب العزت نے شروع سے ہی جب بھی کسی نبی کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تو اصول فطرت اور قانون قدرت یہ تھا کہ اس دور میں لوگوں کو جس فن میں، جس شعبے میں کمال حاصل ہوتا تھا، نبی کو معجزہ بھی اسی فن میں عطا کیا جاتا تھا، تاکہ نبی کے معجزے کو دیکھ کر تمام ماہرین فن اپنی گردنیں جھکا دیں اور ماننے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ انسان کا کمال نہیں، یہ اس خالق کائنات کا کمال ہے۔ یہ قانون چلا آ رہا تھا شریعت خداوندی کا۔ مثلا حضرت صالح علیہ السلام کا دور آیا، اس وقت چٹانوں اور پتھروں پر صنعت اور کاریگری اور فنکاری کا رواج تھا کہ بڑی بڑی چٹانوں پر جانوروں کی مورتیاں بنائی جاتی ہیں، دیکھنے سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ واقعی یہ ایک جانور کھڑا ہے۔
اس فن میں ان کو بہت زیادہ کمال تھا۔ اب صالح علیہ السلام جب نبی بن کے آنے لگے، میرے رب نے فرمایا پیارے صالح تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم نے اصول یہ بنا دیا ہے کہ چاہے کوئی فن ہو، کسی میں لوگ مہارت رکھتے ہوں، انسان مہارت تامہ رکھتے ہوں، لیکن ہم نے نبی کے ترے کو سب سے بلند رکھنا ہے، ہمارا اصول یہ ہے۔ فرمایا پیارے یہ تو چٹانوں پر جانوروں کی تصویریں بناتے ہیں، تم چٹان پہ آسا مارنا پھر دیکھنا کہ ہوتا کیا ہے۔ اب ایک طرف وہ فنکار ہیں، وہ صنعتکار ہیں، وہ آرٹسٹ ہیں، تصویریں بنانے والے ہیں، فوٹوگرافر ہیں، ادھر صالح علیہ السلام نبی بن کے آ رہے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے آسا مارا، چٹان سے زندہ اونٹنی برآمد ہو گئی۔ اب سارے فنکار صالح علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے کہ یہ انسان کی اپنا کمال نہیں، یہ انسان کی محنت کا ثمرہ نہیں، یہ رب ذوالجلال کا فضل و کمال ہے۔ پھر دور آیا عیسیٰ علیہ السلام کا، جعلی موس، بطلی موس، بکرات، عظیم حکماء موجود تھے۔ تواریخ میں آتا ہے کہ نبض پہ ہاتھ رکھتے مرض بتا دیتے کہ کیا مرض ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ 2500 سال ہو چکا ہے اس دور کو، آج بھی اس دور کے بعد نسخے حکماء میں مستعمل ہیں، حکماء آج بھی استعمال کر رہے ہیں وہ نسخے جو 2500 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکماء نے ترتیب دیے تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آنے لگے، میرے رب نے فرمایا پیارے ہم نے نبی کے ترے کو نیچا تو ہونے ہی نہیں دینا، فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر حکماء آئے، نبض دیکھ کے مرض بتاتے رہے، فرمایا پیارے ان کی حکمت کا کمال، ان کے فن کا کمال اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب کوئی کوڑ والا آتا ہے، برس والا آتا ہے، اندھا آتا ہے یا مردہ آتا ہے۔ فرمایا پیارے برس والا آئے، کوئی حکیم اس کو ہاتھ لگانا اپنے لیے مصیبت کا باعث سمجھتا ہے، کوڑ والا آئے کوئی حکیم اس کی نبض کو چیک کرنا اپنے لیے مصیبت سمجھتا ہے۔ پیارے تم اس کوڑ اور برس والے کے جسم پر ہاتھ پھیر دینا، پھر دیکھنا ہماری قدرت کمال کیا دکھاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کوڑ اور برس والے مریض آتے ہیں، جالینوس جواب دے دیتا ہے، سقراط جواب دے دیتا ہے، بکرات جواب دے دیتا ہے، لیکن عیسیٰ روح اللہ ہاتھ سے مس کرتے ہیں، برس بھی دور ہو جاتا ہے اور کوڑ بھی دور ہو جاتا ہے۔ پھر جب کوئی مر جاتا ہے لوگ حکماء کو لے آتے ہیں کہ حکیم صاحب چیک کریں، کہتے ہیں ہماری حکمت لاجواب ہے۔ میرے رب نے فرمایا پیارے چاہے 1000 سال کا مردہ کیوں نہ ہو، قبر پہ جا کے کم بزن اللہ کہنا تیرا کام ہے، مردے کو زندہ کرنا ہمارا کام ہے۔ اللہ نے نبی کے ترے کو فنکاروں کے ترے سے بلند رکھا۔ پھر دور آیا موسیٰ کلیم اللہ کا، جادوگری کا دور تھا، رسیاں پھینکتے سانپ بن جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام جب دربار میں فرعون کے دربار میں آئے، انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، سانپ بنتے گئے۔ میرے رب نے فرمایا پیارے کلیم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا آسا مار پھر دیکھ ہوتا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے آسا پھینکا، اژدہا بن گیا اور رسیوں کے سارے سانپوں کو نگل گیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سارے جادوگر موسیٰ کلیم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے لگے کہ واقعی یہ انسان کے ہاتھ کا کمال نہیں، یہ انسان کی محنت کا کمال نہیں، یہ انسان کی پریکٹس کا کمال نہیں، یہ رب ذوالجلال کا کمال ہے۔ پھر اصول تو آپ ذہن میں رکھیں نا، اصول یہ ہے کہ نبی کو جس دور میں بھیجا جاتا ہے اس دور کے جو ماہرین فن ہیں نبی کو اس سے بہتر کمال عطا کیا جاتا ہے۔ اب پہلے نبی آئے، کوئی کسی بستی کا نبی، کوئی کسی قوم کا نبی، کوئی کسی علاقے کا نبی، کوئی کسی قبیلے کا نبی۔ فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین والوں کی طرف شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا۔ فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا۔ فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم ثمود کی طرف صالح علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا۔ لیکن قربان جاؤں عظمت مصطفیٰ پر کہ جب باری آ گئی آمنہ کے لال کی،
جب باری آ گئی نبیوں کے سردار کی، جب باری آ گئی رب کے اشار کی، جب باری آ گئی صدیق کے دلدار کی، جب باری آ گئی امت کے غمخوار کی، یہ نہیں فرمایا پیارے ہم نے تجھے مکہ والوں کے لیے نبی بنایا، ہم نے تجھے مدینہ والوں کے لیے نبی بنایا، ہم نے تجھے طائف والوں کے لیے نبی بنایا۔ فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، پیارے جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک تیری مصطفائی ہے۔ تاروں سے کہہ دو اب کوچ کریں، تاروں سے کہہ دو اب کوچ کریں، مہتاب منور آتے ہیں، قوموں کے پیغمبر آ تو چکے اب سب کے پیغمبر آتے ہیں۔ پھر میرے رب نے کیا فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، پیارے جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک تیری مصطفائی ہے۔ میرے رب نے اعلان کر دیا کہ میرا شان ہر شجر کا نبی، ہر حجر کا نبی، ہر شمس کا نبی، ہر قمر کا نبی، ہر بر کا نبی، ہر بیر کا نبی، کہ ملک کا نبی، کہ فلک کا نبی، کہ جن کا نبی، کہ بشر کا نبی، کہ مکین کا نبی، کہ مکان کا نبی، کہ آن کا نبی، کہ این کا نبی، کہ فرش والوں کا نبی، کہ عرش والوں کا نبی، کہ حیات دانوں کا نبی، ریاضی دانوں کا نبی، فلکیات دانوں کا نبی، مل کے کہہ دو یہ تو نبیوں کا بھی نبی ہے۔ زمین و آسمان جھومے عقیدت کا سلام آیا، زمین و آسمان جھومے عقیدت کا سلام آیا، زباں پر میری جب بھی احمد مرسل کا نام آیا، نبی بن کے امام آئے تھے اپنی اپنی امت کے، مگر میرا نبی بن کے رسولوں کا امام آیا۔ اب اصول ذہن میں رکھیں کہ جس قوم میں نبی کو بھیجا جاتا ہے اس قوم کے ماہرین فن پر نبی کا کمال غالب ہوتا ہے۔ اب حضور نبی ہیں قیامت تک کے لیے اور ساری نسل انسانی کے نبی ہیں۔ اب اصول خداوندی کے مطابق، قانون خداوندی کے مطابق قیامت تک کوئی سائنسی یا کسی بھی شعبے میں ریسرچ پیش نہیں کی جائے گی کہ میرے آقا اس سے بڑھ کے کمال دکھا چکے ہیں۔ اصول ہے، چاہے عیسائی ہوں یہودی ہوں سارے میرے آقا کی امت ہیں۔ قاری صاحب بیٹھے ہیں، ایک امت دعوت ہوتی ہے، ایک امت اجابت ہوتی ہے۔ اجابت وہ ہوتی ہے جو نبی کی دعوت کو قبول کر کے کلمہ پڑھ لیتی ہے، امت دعوت وہ ہوتی ہے جو کلمہ نہ پڑھے لیکن نبی اس کی طرف آئے تو صحیح۔ عیسائی ہوں، انگریز ہوں، یہودی ہوں، قیامت تک کوئی قوم ایسی ریسرچ پیش نہیں کرے گی کہ قانون خداوندی کے مطابق میرے آقا اس سے بڑھ کے کمال دکھا چکے۔ کیسے؟ توجہ فرمائیں، موضوع یہ ہے کہ میرے آقا کا کمال سب ماہرین کمال کے کمال پہ غالب ہے۔ سائنس تو میرے آقا کے در کی ادنا سی لونڈی ہے۔ کیسے؟ سپیکر ہے نا، بہت بڑا کمال ہے، سائنس کا کمال ہے۔ تھوڑا سا لوہا ہے، پلاسٹک ہے، مشین ہے، آواز کہاں تک جا رہی ہے، کمال ہے۔ لیکن میرے آقا کا کمال پتہ ہے؟ حجۃ الوداع کا موقع ہے، 1,24,000 صحابہ کا مجمع ہے، میرے آقا اونٹنے پر سوار ہے، وہاں کوئی ساؤنڈ سسٹم بھی نہیں، کوئی لاؤڈ سپیکر بھی نہیں، کوئی کیبل بھی نہیں، کوئی ٹی وی بھی نہیں لگے ہوئے، کوئی تار نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جیسے پہلی صف والا سن رہا تھا ایسے ہی آخری صف والا سن رہا تھا۔ سائنس کا یہ کمال ہے، لاؤڈ سپیکر، ریسرچ ہے، ایجاد ہے، لیکن سائنس محتاج ہے لیبارٹری کی، تجربات کی، 20 سالوں کی ریسرچ کی، سائنسدانوں کی، اپریٹس کی۔ میرے آقا نہ سائنس کے محتاج، نہ فن کے محتاج، نہ اپریٹس کے محتاج، نہ ہیلپر کے محتاج، نہ لیبارٹری کے محتاج۔ اللہ نے وہ کمال دیا ہے کہ آواز 1,24,000 صحابہ بخوبی سن رہے ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے عقل جنوں بشر کا یہاں ذکر کیا، عقل جنوں بشر کا یہاں ذکر کیا، عقل روح الامی دنگ حیران ہے، عظمت مصطفیٰ کی ملے حد کسے، یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں۔ پھر ہمارے عباس صاحب عزیز ہیں، ہمارے ٹیپ لے کے بیٹھے ہیں، کمال ہے ان کا کہ میری 230-35 کیسٹ انہوں نے ریکارڈ کی ہے، بڑے ذوق سے محبت سے۔
ٹیپ ریکارڈر سائنس کا کمال ہے، لیکن 20 سالوں تک سائنسدان لیبارٹریوں میں تجربات کرتے رہے، ریسرچ کرتے رہے، محنت کرتے رہے، ٹیم ورک ہوتا رہا، پوری ان کی ٹیم محنت کرتی رہی، تب جا کر ٹیپ ریکارڈر ایجاد ہوئی۔ سائنس کا کمال ہے کہ پلاسٹک کو اس نے زبان دے دی، لیکن میرے آقا کا کمال پتہ ہے؟ میرے آقا نہ لیبارٹری کے محتاج، نہ ہیلپر کے محتاج، نہ آپریٹرز کے محتاج، نہ ٹیم کے محتاج، نہ ہیلپر کے محتاج، نہ معاون کے محتاج، نہ تاروں کے محتاج، نہ بجلی کے محتاج، نہ جنریٹر کے محتاج۔ ابو جہل آتا ہے، کہتا ہے محمد میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا میں بتاؤں کہ مٹھی میں کیا ہے یا مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا اگر مٹھی والی چیز بتائے تو بڑی بات ہے۔ فرمایا تیرے ہاتھ میں 7 پتھر کے ٹکڑے ہیں، سنگریزے ہیں، کنکر ہیں، کان کے ساتھ لگا وہ کہہ کیا رہے ہیں؟ ابو جہل جب کان سے لگاتا ہے تو آواز آ رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ شاعر نے کیا قاری صاحب مزے کی بات کی ہے کہ بول اٹھے تیرے حکم پہ پتھر بھی شجر بھی، ایک میں ہی نہیں سب ہے تیرے چاہنے والے، اللہ بھی فرشتے بھی حورے بھی بشر بھی۔ پھر سائنس کا کمال ہے کہ ٹارچ ایجاد کی، بیٹری یا تو سیلوں کی محتاج یا بجلی کی محتاج، سیل تازہ لگانے پڑیں گے یا بجلی میں چارج کرنی پڑے گی۔ میرے آقا نہ بیٹری کے محتاج، نہ سیلوں کے محتاج، نہ اس میں بلب لگانے کے محتاج، نہ پلاسٹک کو اس کو تبدیل کرنے کے محتاج، نہ لیبارٹری کے محتاج، نہ ہیلپر کے محتاج۔ مشکات کی حدیث ہے میرے آقا کے ہاں محفل سجی ہے، رات گئے تک صحابہ بیٹھے رہے، جب رات کافی ڈھل چکی کہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اجازت ہو، پھر کہتے ہیں جی اندھیرا بڑا سخت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، مشکات کی حدیث ہے، چھڑی لاؤ۔ چھڑی کو میرے آقا نے ہاتھ لگایا، چھڑی نے ٹارچ سے زیادہ جگمگانا شروع کر دیا۔ اب صحابی 2 صحابی لے کے چلتے ہیں، جب رستے میں پہنچے دونوں کے گھر الگ الگ تھے، ایک نے کہا دوست تیرے پاس تو یہ لالٹین ہے، نبی کے ہاتھ سے مسکی ہوئی کہ چھڑی ہے تو جگمگا رہی ہے، میرا کیا بنے گا؟ لیکن یاد رکھ وہ بھی صحابی تھا، کوئی دشمن مصطفیٰ نہیں تھا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، گستاخ رسول نہیں تھا، عاشق رسول تھا۔ اس نے کہا گھبراؤ نہیں، ایک اور چھڑی لاؤ۔ اس پہلی چھڑی سے بس کرتا ہے، جیسے پہلی جگمگا رہی تھی دوسری بھی جگمگانے لگتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کی روح تڑپی، چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا ہے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور خصائص کبریٰ میں حدیث ہے، صحابی ہے قتادہ بن نعمان، رات کو جانے لگتے ہیں جی دوسری حدیث پڑھ رہا ہوں، عرض کرتے ہیں جی اندھیرا ہے، میرے آقا نے ایک چھڑی دے دی، فرمایا فانطلق بہ، اس چھڑی کو لے کے چل، فإنه يجزي لك أشرا من بين يديك وأشرا من خلفك، أشرا من بين يديك وأشرا من خلفك۔ فرمایا جو چھڑی لے 10 گز آگے روشنی دے گی اور 10 گز تیرے پیچھے روشنی دے گی۔ چھڑی لے کے چل، یہ ٹارچ نہیں کہ 2 قدموں تک روشنی دیتی ہے، یہ وہ ٹارچ ہے جس کو مصطفیٰ کے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ فرمایا تیرے آگے بھی 10 گز روشنی دے گی، تیرے پیچھے بھی 10 گز روشنی دے گی۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا ہے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ پھر سائنس کا کمال ہے، غالباً پچھلے سال ہمارے چچا جان بھی گئے آپریشن کرانے کہ گردے میں پتھری ہو، وہ کہتے ہیں ہم لیزر شعاؤں کے سٹروک لگاتے ہیں، لیزر شعایں وہاں مارتے ہیں، شعاع ہوتی ہے لیزر مخصوص قسم کی، وہ گردے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل آتی ہے۔ کمال ہے کہ شعاع مارتے ہیں، شعاع جیسے نکل رہی ہے، کرن شعاع لائٹ لگتی ہے گردے کی پتھری پر، پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے آقا کا کمال پتا ہے، حبیب یمنی آتا ہے، عرض کرتا ہے محمد اگر اللہ کے سچے رسول ہو تو نبی وہ ہوتا ہے جس کا جادو آسمان پہ نہیں چلتا، ذرا آسمان کے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔
بخاری کے الفاظ ہیں ان شق القمر علی عہد رسول اللہ فرقتین فرقۃ فوق الجبل و فرقۃ دونہ، کہ آقا کے دور میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک پہاڑ کے اس جانب تھا، ایک پہاڑ کے اس جانب تھا۔ میرے آقا نے فرمایا اے حبیب یمنی یہ تو کوئی مشکل بات نہیں، آ پہاڑ پہ میرے آقا آئے، انگلی کا اشارہ کیا۔ قاری صاحب فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ جب انگلی سے اشارہ کیا جائے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انگلی سے ایک خیالی لکیر نکلتی ہے جو مشار الیہ تک جاتی ہے، جس کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو کہتے ہیں مشار الیہ۔ انگلی سے لکیر نکلتی ہے، مشار الیہ تک جاتی ہے۔ مقام غور ہے کہ نبی کی انگلی سے نکلنے والی خیالی لکیر میں یہ طاقت ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیتی ہے۔ ارے خیالی لکیر میں قاری صاحب اگر یہ طاقت ہے، انگلی میں طاقت کتنی ہوگی، پھر ہاتھ کی طاقت کتنی ہوگی، پھر ہاتھ والے میں طاقت کتنی ہوگی۔ چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ پچھلے سالوں میں اخبارات اور رسائل میں آتا رہا کہ جرمنی کا ایک ڈاکٹر ہے، عیسائی تھا، اس نے جب امریکہ والے چاند کے قریب گئے اور چاند کی تصویریں لائے، تصویریں جو قریب سے اتاری گئیں صاف بتا رہی تھی کہ چاند ایک دفعہ ٹوٹ کے پھر جڑا ہوا ہے، تصویریں بتا رہی تھی۔ پھر اس نے جب میرے آقا کا یہ معجزہ پڑھا اور حدیث پڑھی، بے اختیار پکار اٹھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ جب اس نے ادھر تصویریں دیکھی، ادھر میرے آقا کا معجزہ پڑھا، مجبور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے پہ مجبور ہو گیا۔ اور یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ امریکی اخبارات اور رسائل گواہ ہیں کہ امریکہ کا خلا نورد نیل آرمسٹرانگ جو چاند پہ گیا تھا، مصر کی ازہر یونیورسٹی والوں نے اسے بلایا خلا پہ لیکچر دینے کے لیے۔ قاری صاحب جب ازہر میں آیا، جا رہا تھا لیکچر دے کر، اس نے آذان کی آواز سنی، اس نے کہا what a music it is، اس نے کہا یہ میوزک کیسی ہے، وہ تو میوزک ہی کہتے ہیں، انہوں نے کہا it is the alarm of prayer، انہوں نے کہا یہ تو مسلمانوں کی نماز کا بلاوا ہے۔ اس نے کہا اگر یہ نماز کا بلاوا ہے تو پھر مجھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا دو۔ انہوں نے کہا کیسا پاگل ہے تو بڑا سیاح ہے، جہاں دیدہ ہے، تجربہ کار ہے، اس آذان میں کیا اٹریکشن ہے کہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے؟ کہتا اللہ کی قسم جب میں چاند کی زمین پہ پھر رہا تھا وہاں میں نے یہی الفاظ سنے اشہد ان محمد رسول اللہ، جب میں زمین پہ آیا میں نے یہی الفاظ سنے، میرا دل گواہی دے رہا تھا، اور ابھی کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا جس کے چرچے چاند پہ بھی ہیں اور زمینوں پہ بھی ہیں۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اعلی حضرت فاضل بریلی کی روح تڑپی، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرہ و عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ پتا ہے میرے آقا کی صحیح حدیث ہے مشکات میں، آپ نے فرمایا اما وزیر آیا من اہل السماء فجبریل و میکائیل، فرمایا پتا ہے آسمانوں میں میرے وزیر کون ہے؟ فرمایا جبریل بھی میرا وزیر ہے، میکائیل بھی میرا وزیر ہے۔ فرمایا اما وزیر آج من اہل الارض، اور زمین میں میرے وزیر، فرمایا فابو بکر و عمر، فرمایا زمین میں وزیر ابو بکر و عمر ہیں، آسمانوں میں وزیر جبریل و میکائیل ہیں۔ ارے دوستو وزیر وہاں ہوتے ہیں جہاں پر کسی کی حکومت ہو تو پھر ماننا پڑے گا زمین پر بھی آقا کی حکومت ہے، آسمانوں پہ بھی میرے آقا کی حکومت ہے۔ اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، سنیوں کا امام شاہ احمد رضا خان کہتا ہے اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کے عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ اور پھر قاری صاحب مزے کی بات یہ ہے کہ امریکہ والوں نے دعویٰ کیا کہ جب نیل آرمسٹرانگ چاند پہ چل رہا تھا ہم امریکہ کی زمین پہ بیٹھ کر اس کے دل کی دھڑکن کو نوٹ کر رہے تھے۔ آپ نے بات نہیں سمجھی، انہوں نے کہا ہم نے ایسے سینسٹیو، ایسے حساس آلے لگا رکھے تھے کہ امریکی صدر اور سائنسدان زمین پہ بیٹھ کے آلات میں امریکی خلا نورد کے چاند پر چلتے ہوئے دل کی دھڑکن زمین پہ بیٹھ کے نوٹ کر رہے تھے۔ کمال ہے، مقام ہے، شان ہے، ریسرچ ہے، عظمت ہے، فضیلت ہے، بہت بڑا کمال ہے۔ لیکن آقا کا کمال پتہ ہے، معراج کی رات میرے آقا جنت کے بازاروں میں اور گل و گلزار میں پھر رہے تھے۔ آقا پھر رہے، بخاری کی حدیث ہے،
واپس آئے، فرمایا بلال تیرا عمل کون سا ہے ایسا؟ اس نے کہا جی کیوں؟ فرمایا انی سمیتو دفا نالیک بین یدی فی الجنہ، بلال تو زمین پہ چل رہا تھا، میں جنت میں بیٹھ کے تیرے قدموں کی آہٹ کو سن رہا تھا۔ سائنس کا کمال ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے سائنسدان کے دل کی دھڑکن کو نوٹ کر رہے ہیں۔ میرے آقا کا کمال ہے کہ جنت میں بیٹھ کر، جنت سارے آسمانوں سے اوپر ہے اور ایک آسمان کی موٹائی 500 سال ہے اور 2 آسمانوں کا فاصلہ بھی 500 سال ہے، حساب خود لگا لے۔ میرے آقا اتنے فاصلے پہ بیٹھ کے بلال کے قدموں کی آہٹ کو سن رہے ہیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت کے لاکھوں سلام۔ اور پھر کمال ہے، ہمارے میاں صاحب بھی کارڈلیس اٹھا کے بیٹھے تھے، میں دیکھ رہا تھا۔ کمال ہے کہ لاہور سے کال آ رہی ہے، امریکہ سے آ رہی ہے، انگلینڈ سے آ رہی ہے، کوئی تار نہیں یہاں تو، کارڈلیس کے ساتھ تو تار ہی نہیں، یا موبائل سیٹ ہے۔ کمال ہے، لیکن آقا کا کمال پتہ ہے، کم از کم سائنسدانوں نے 20 سالوں تک ریسرچ کی، محنت کی، لیبارٹریوں میں گئے، تجربات کیے، ناکامی پہ ناکامی ہوئی، بالآخر موبائل ایجاد ہوا۔ لیکن جلاء الافہام میں دیوبندیوں وہابیوں کا امام ابن قیم لکھتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کوئی محبت کے بغیر درود پڑھے فرشتے پہنچا دیتے ہیں، اور اگر کوئی دل میں میرا عشق لے کر، میری محبت لے کر، میری عقیدت لے کر، میری تعظیم لے کر، میری تڑپ لے کر، سوز لے کر، گداز لے کر، الفت لے کر، محبت لے کر، عشق لے کر پڑھے، فرمایا انی اسمع صلاۃ اہل محبتی، فرمایا محبت والے کا درود میں خود محمد مصطفیٰ سنتا ہوں۔ فرمایا دنیا کے کسی کونے میں پڑھے، فرشتے تو الگ پہنچاتے ہیں، میں آپ بھی سن لیتا ہوں کہ میرا غلام مجھ پہ درود پڑھ رہا ہے۔ آقا تو بہت بلند شان والے ہیں، آقا کے غلام کی حیثیت کیا ہے؟ مشکات کی حدیث ہے نا، عمر فاروق بیٹھے ہیں مدینہ کی مسجد نبوی کے ممبر پر، خطبہ دے رہے ہیں اور 3600 میل دور لڑائی لگی ہے نہامند کی بستی میں، کوئی کیبل نہیں، نیٹ ورک نہیں، ٹی وی نہیں، کمپیوٹر نہیں، وائرلیس نہیں، ٹیلی فون نہیں، موبائل نہیں۔ فرماتے یا ساریہ تو الجبل، ساریا پہاڑ کی اوٹ لے لے۔ مسلمانوں کی آرمی واپس آئی، پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے اللہ کی قسم جمعے کے خطبے کے وقت ہم نے عمر کی آواز میں کسی کو پکارتے ہوئے سنا ہے، اور ہم نے اس کے آرڈر پہ عمل کیا، اللہ نے ہماری شکست کو فتح میں بدل دیا ہے۔ اور پھر یہ کمال ہے کہ کمپیوٹر جہاں لگائیں، امریکہ میں آپ کا کوئی دوست بیٹھا ہے، اس کی تصویر یہاں، اب تو تصویر آ رہی ہے، تصویر بھی آ رہی ہے، آواز بھی آ رہی ہے، لیکن آقا کا کمال پتہ ہے، یہ تو کم از کم کمپیوٹر محتاج ہے انٹرنیٹ کا، تار کا، کنیکشن کا، پیچھے لائن کا، لیکن میرے آقا کا کمال پتہ ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، قاری صاحب کے قبر میں تیسرا سوال کیا ہوگا؟ قبر ہے وڑچھا کی، قبر ہے بندیال کی، آقا ہے سبز گنبد میں۔ میرا رب رستے سے سارے پردے ہٹا دے۔ قاری صاحب سائنس نے ہمارے عقیدے کو کمزور نہیں کیا، الٹا تقویت دی ہے۔ شارجہ میں میچ ہوتا ہے، ایک سیارہ چھوڑتے ہیں، سارا گراؤنڈ سیارے کی مدد سے ہر گھر کے ٹی وی کی سکرین پہ آ جاتا ہے، کمال ہے۔ لیکن میرے آقا کا کمال کیا ہے کہ قبر چاہے ورشا کی ہو، چاہے انگلینڈ کی ہو، چاہے امریکہ کی ہو، چاہے فرانس کی ہو، ایک وقت میں سوال کیوں نہ ہو رہا ہو، ہر قبر والا یہ سمجھتا ہے کہ آقا میری قبر میں آ گئے ہیں۔ پھر عاشقوں کا تو دین ہی نرالا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں نا، قبر میں سرکار آئے میں قدموں میں گروں، قبر میں سرکار آئے میں قدموں میں گروں، فرشتے جب مجھ کو اٹھائیں میں ان سے یوں کہوں اے فرشتوں پائے ناز سے کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں جہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اور پھر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ ہیں، انہوں نے قاری صاحب بڑے مزے کی بات کی ہے، فرماتے کششے کے عشق دارت نہ گزارت بدیساں بجناز اگر نہ آئی بمدار خواہی آمد، کہ یا رسول اللہ میرے دل میں آپ کے عشق کی جو شمع روشن ہے یہ یقین دلاتی ہے کہ آپ میری قبر پہ آئیں گے، جنازے میں آئیں گے، جنازے میں نہ آئے تو قبر پہ ضرور آئیں گے۔ پھر پوچھ بلال حبشی سے، بیوی روتی ہے، بلال مسکراتا ہے، بیوی کہتی ہے پاگل ہو،
دنیا کو چھوڑ رہے ہو، یاروں کو چھوڑ رہے ہو، رشتہ داروں کو چھوڑ رہے ہو۔ بلال کہتا ہے تیری پسند اور ہے، میری پسند اور ہے، مجھے بچوں کو چھوڑنے کا غم نہیں کی ہے، چند گھڑیوں بعد قبر میں دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ ارے دل کیوں نہ ہو مضطرب شہر و موت کی انتظار میں، سنا ہے کہ مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں۔ پھر سائنس کا کمال ہے قاری صاحب کہ اگر آنکھ میں پیچھے شریان وریدیں درست ہوں، برادرم ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، آنکھ باہر سے منگوا لی جائے تو آنکھ دوبارہ سیٹ ہو سکتی ہے، کمال ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے وہ شریان وریدیں درست ہوں، پیچھے سے نور آ رہا ہو، آگے وہ آنکھ فٹ کر دی جائے، آنکھ کا ڈھیلا فٹ کر دیا جائے تو آنکھ روشن ہو جاتی ہے، کمال ہے۔ لیکن سائنسدان محتاج ہے آپریشن تھیٹر کا، سائنسدان محتاج ہے ہیلپر کا، سائنسدان محتاج ہے دوائیوں کا، سائنسدان محتاج ہے انجیکشن کا، سائنسدان محتاج ہے اس آنکھ کا جو غیر ممالک سے منگوائی جاتی ہے کہ اپنے ملک سے کوئی اس کو تحفہ دیتا ہے۔ عہد کی جنگ لگی ہے، تیر ادھر سے چلتا ہے، قتادہ آگے کھڑے ہیں، سامنے میرے آقا محمد مصطفیٰ بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ تیر چھٹ چکا ہے، اگر ڈھال کروں ہاتھ کروں تو تیر پہلے مصطفیٰ کے چہرے پہ لگے گا، میں نے سوچا کیوں میں اپنا چہرہ آگے کروں، قتادہ نے اپنا چہرہ آگے کیا، تیر سیدھا قتادہ کی آنکھ میں لگا، آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، ڈھیلا اٹھایا اور محمد عربی کے قدموں میں آ گئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آنکھ نکل پڑی ہے، کسی حدیث میں یہ نہیں کہ میرے آقا نے کہا ہو کہ میرے صحابی میں کوئی ڈاکٹر ہوں، میں کوئی اسپیشلسٹ ہوں، میرے آقا نے آنکھ کا ڈھیلا لیا، اپنی جگہ رکھا، لعاب دان لگایا، قتادہ کہتے ہیں اللہ کی قسم آنکھ پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو گئی۔ ارے شاعر نے کیا مزے کی بات کی ہے کہ جو در بدر بھٹکتے ہیں دوا کے لیے، جو در بدر بھٹکتے ہیں دوا کے لیے، انہیں کہو کہ مدینہ چلیں شفا کے لیے۔ خدا نے دنیا میں بھیجا ہے اس لیے ہم کو کہ زیست وقف ہو عظمت مصطفیٰ کے لیے۔ پھر توجہ فرمائیے، عرض یہ کر رہا تھا کہ سائنس کے کمال سے میرے آقا کا کمال غالب ہے۔ پھر توجہ ہو کہ سائنسدان جو کہتے ہیں کہ سورج کی ایک کرن، یہ سائنس کا کمال ہے، 20 لاکھ میل کا فاصلہ ایک سیکنڈ میں طے کر دیتا ہے۔ سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ سورج کی ایک کرن 20 لاکھ میل کا فاصلہ ایک سیکنڈ میں طے کر جاتی ہے، جو روشنی کی رفتار ہے۔ ادھر میرے آقا کا کمال کیا ہے؟ وہ صرف بیچارے اتنا کر سکے کہ سورج کی کرن کی رفتار کو ماپ سکے کہ کس سپیڈ کے ساتھ سورج کی کرن چلتی ہے۔ میرے آقا کا کمال یہ ہے کہ شفا میں حدیث موجود ہے کہ حضرت علی عصر کی نماز پڑھنے چاہتے ہیں، میرے آقا پڑھ چکے ہیں، فرمایا علی ذرا ران بچھاؤ میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ علی نے ران بچھائی، میرے آقا نے سر رکھا اور سو گئے۔ توجہ فرمائیے، علی سے بہتر توحید کون سمجھتا تھا؟ کوئی ہمارے جیسا ہوتا عرض کرتا حضور میری نماز رہتی ہے، لیکن علی کو پتا تھا کہ نماز کی اہمیت بعد میں ہے، یار کا ادب پہلے ہے۔ میرے آقا نے سر رکھا، سو گئے۔ پھر شاعر نے کیفیت بیان کی کہ میں روحانیت کے جام سے مخمور بیٹھا تھا، میں روحانیت کے جام سے مخمور بیٹھا تھا، چھپا کر اپنے دامن میں خدا کا نور بیٹھا تھا۔ زمین پر عرش والا کے نشان معلوم ہوتے تھے، علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے تھے۔ علی کی ایک نظر آسمان کے سورج پہ پڑتی ہے، ایک نظر چہرے مصطفیٰ پہ پڑتی ہے۔ سورج پہ نظر پڑتی ہے، آواز آتی ہے حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کا خیال رکھو، خاص کر نماز عصر کا خیال رکھو۔ آقا کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے، قرآن بولتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ وہ دربار ہے کہ آواز اونچی ہوئی زندگی کے سارے عمل برباد کر دے گا۔ لیکن صحابہ عقل کے بندے نہ تھے، عشق کے بندے تھے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ نماز جاتی ہے تو جائے، لیکن آرام مصطفیٰ میں فرق نہ آئے۔ فیصلہ یہ کیا کہ نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نکاحوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ فیصلہ ہو چکا، نماز اثر چلی گئی، سورج ڈوب گیا۔ اب ہماری طرح نہیں تھے کہ سال کے بعد ایک دفعہ نماز پڑھتے ہیں،
ایک نماز قضا ہوتی ہے، علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اب میرے آنسو گرتے ہیں، زمین پہ گرتے ہیں، قاری صاحب کے آنسو گرتے ہیں، قمیص پہ گرتے ہیں، میں ان آنسوؤں کی عظمت کو سلام کہتا ہوں جو گرتے ہیں تو چہرے مصطفیٰ پہ گرتے ہیں۔ میرے آقا جاگے، فرمایا علی کیا بات ہے؟ عرض کرتے ہیں جی نماز قضا ہو گئی۔ فرمایا کوئی بات نہیں، اب یہ بتاؤ قضا پڑھنی چاہتے ہو کہ ادا پڑھنی چاہتے ہو؟ علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ چچا زاد بھائی آپ کا ہوں، نماز قضا پڑھو۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیا، حدیث کے الفاظ ہیں اللہم ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک، یا اللہ علی تیری طاعت میں تھا اور تیرے رسول کی تابعداری میں تھا۔ مقام غور ہے، پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں کہ علی تو نماز چھوڑنے والے ہیں، حضور فرماتے ہیں علی تیری طاعت میں تھا، تیرے رسول کی طاعت میں تھا۔ رسول کی طاعت تو ہو سکتی ہے، اللہ کی طاعت نہیں، لیکن میرے آقا دنیا کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر میرے حکم پہ نماز پڑھی جائے یہ طاعت خدا ہے، میرے آرام کے لیے نماز چھوڑنی پڑے تو یہ طاعت خدا ہے۔ کیوں؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی طاعت کرے سمجھے میں خدا کی طاعت کر رہا ہوں۔ پھر قاری صاحب آ گئی سائنس، جدید سائنس آئی۔ جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ زمین جو ہے وہ 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے مغرب سے مشرق کو گھوم رہی ہے۔ اب 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین گھوم رہی ہے، حضور کا معجزہ ایسے بنے گا کہ 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار کو روک کر پھر 1000 میل فی گھنٹہ سے مشرق کو مغرب سے گھما دے گا۔ پہلے زمین مغرب سے مشرق کو گھوم رہی ہے، 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دن بن رہے ہیں، رات اور دن سے بن رہے ہیں۔ میرے آقا کا کمال یہ ہے کہ ڈوبے ہوئے سورج کو جب واپس لائیں گے تو ہوگا کیا کہ زمین کی حرکت کو روک کے جو مغرب سے مشرق کو گھوم رہی ہے میرے آقا نے مشرق سے مغرب کو گھما دیا۔ پھر فلاسفہ کیا کہتے ہیں؟ فلاسفہ کہتے ہیں کہ سارے آسمان جیسے پیاز کے پردے ہوتے ہیں ایسے سارے آسمان پیاز کے پردوں کی طرح ہیں، 7 آسمان، اور وہ مغرب سے مشرق کو سارے آسمان ایسے گھوم رہے ہیں۔ اب میرے آقا کا کمال یہ ہوگا کہ جو سارے آسمان ایسے مغرب سے مشرق کو گھوم رہے ہیں پہلے ان کی حرکت کو روکیں پھر ان کو مشرق سے مغرب کو گھما دیں، تب ڈوبا ہوا سورج واپس آئے گا۔ اور اسلامی نقطہ نظر یہ ہے سورج کے متعلق کہ آسمان بھی ساکن، زمین بھی ساکن، سورج مشرق سے مغرب کو آ رہا ہے اور زمین سے 161 گنا زیادہ بڑا جسم ہے، تو آقا کا کمال یہ بنے گا کہ سورج جو مشرق سے مغرب کو آ رہا ہے آقا اس کو روک دے، روک کے پھر اس کو مغرب سے مشرق کو مارے۔ تو بہرحال چاہے ہو سائنس جدید، چاہے ہو فلسفہ، چاہے ہو اسلامی نقطہ نظر، میرے آقا کا عظیم کمال ہے۔ سائنس بیچاری میرے آقا کے کمال کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی۔ پھر آج ختم قرآن کی محفل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں قاری صاحب، ہمارا معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ کیا فائدہ جی انگلش میڈیم سکول میں پڑھایا ہوتا، ایک بھائی بھی حافظ ہے دوسرا بھائی بھی حافظ ہے۔ پوچھ میرے آقا سے کہ حافظ قرآن کی شان کیا ہے؟ فرمایا الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام البررہ، فرمایا جب میدان معاشر ہوگا حافظ قرآن اللہ کے مقرب فرشتوں کی معیت میں چل رہا ہوگا۔ اللہ کے مقرب فرشتے جہاں چل رہے ہوں گے حافظ قرآن کے ساتھ چل رہا ہوگا۔ فرمایا الماہر بالقرآن فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا میدان معاشر میں جب کوئی سایہ نہ ہوگا حافظ قرآن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی حضور کا فرمان ہے نا کہ جو قرآن کا ایک حرف پڑھے 10 نیکیاں ملیں گی، ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ آپ نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف۔ حضور نے فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، تو جو الف لام میم پڑھے گا اس کو 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ پھر عزیز اسماعیل نے کم از کم قاری صاحب 3 سال تو پڑھا ہوگا، اور حافظ میرے خیال کے مطابق دن کے 10 گھنٹے پڑھتے ہیں، میرے خیال کے مطابق سارا دن میں 10 گھنٹے پڑھتے ہیں۔ 10 گھنٹے میں اس نے کتنی دفعہ کتنے سپارے پڑھے ہوں گے؟ پھر 10 کے ساتھ ضرب دیں، پھر 3 سال کے ساتھ ضرب دیں، آپ خود اندازہ لگائیں کتنی نیکیاں اس کو مل گئی ہوں گی۔ اور پھر خاندان والوں کا کیا فائدہ ہے؟ بے شمار دفعہ آپ سن چکے ہیں، میرے آقا نے فرمایا حافظ قرآن کی شفاعت سے
اس کے خاندان کے 10 آدمی ایسے کہ جن پر جہنم واجب ہوگی، اس کی شفاعت سے اللہ ان کو دوزخیوں کی صف سے نکال کے جنتیوں کی صف میں شامل کر دے گا۔ باقی رہ گئے والدین، ان کو کیا فائدہ ہے؟ حضور نے فرمایا صحابہ کی جماعت، سورج کمرے میں آ جائے روشنی ہوگی؟ انہوں نے عرض کیجیے حضور وہ تو چوتھے آسمان پہ ہے اور اتنی روشنی ہے، کمرے میں آ جائے روشنی کی انتہا نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا حافظ قرآن کے والدین کو جو تاج پہنایا جائے گا اس کی روشنی اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ پھر رہ گئے استاد بیچارے کہ والدین تو بیچارے ان کو نہ جانے ایک سوٹ کپڑوں کا دیتے ہیں یا نہیں، وہ بھی سوچتے ہوں گے 3 سال سر کھپایا ہے کیا ملا ہے۔ ارے میں کہا کرتا ہوں قاری صاحبان اور حفاظ شاگردوں سے صلے کی امید نہ رکھیں، امید رکھیں رب ذوالجلال سے، وہاں تو صلے کی حد ہی نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اذا مات ابن آدم ان کا تعملہ، جب آدم کا بیٹا مر جاتا ہے عمل بند ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، 3 عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری ہے۔ کون سے 3 عمل؟ فرمایا من صدقۃ جاریۃ، زندگی میں ریچھ اور کتے کی لڑائی کے لیے گراؤنڈ نہیں بنایا، خرگوشوں کی لڑائی، خرگوشوں پر کتے چھوڑنے کے لیے کوئی گراؤنڈ نہیں بنایا، سینما ہال نہیں بنایا، بلکہ مسجد بنا دی یا مدرسہ بنا دیا۔ میرے آقا نے فرمایا جب تک مسجد قائم رہے گی، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، مرنے والے کو کروڑ سال کیوں نہ گزر جائیں اس کی قبر میں روشنیوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ مدرسہ بنایا ہے جب تک حافظ قرآن پڑھتے رہیں گے، عالم حدیث پڑھتے رہیں گے، مرنے والے کی قبر میں رحمتوں کا، نورانیت کا، برکتوں کا اللہ کی طرف سے نزول ہوتا ہی رہے گا۔ اور دوسرا فرمایا ولد صالح یدعو لہ، خود مر گیا نیک بیٹا چھوڑ کے آیا، فرمایا عمل اپنے لیے کرے گا، قبر میں ثواب والد کو ملتا رہے گا۔ تیسرا فرمایا علم ينتفع بہ، خود مر گیا لیکن دنیا میں علم چھوڑ کے آیا۔ کیا علم؟ حافظ تھا آگے 10 حافظ بنا دیا، عالم تھا 10 عالم شاگرد بنا دیا، ان کے شاگرد قیامت تک اس کا پڑھا ہوا، پڑھے کا پڑھا ہوا، پڑھے ہوئے سے آگے پڑھے ہوئے سے آگے پڑھا ہوا قرآن پڑھاتا رہے گا، حدیث پڑھاتا رہے گا، چاہے استاد کا مرے 1000 سال کیوں نہ گزر جائے، استاد کی قبر میں رحمتوں کا، نورانیت کا، برکتوں کا نزول ہوتا ہی رہے گا۔ میرے خیال میں اس جتنا صلہ دنیا کبھی نہیں دے سکتی، چاہے کروڑ دے دے، لاکھ دے دے، ارب دے دے، کہ 1000 سال گزر جائے، استاد کی قبر میں رحمتوں کا، برکتوں کا، نورانیت کا نزول ہوتا ہی رہے گا۔ اور پھر اللہ کے فضل سے مرچہ والوں کو بھی اور گرد و نواح والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ مدارس تو بڑے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں وٹا پٹو تنو مدرسہ نکل آندا، لیکن جو امتیاز جامعہ مظہریہ امدادیہ کا ہے شاید ہی کسی مدرسہ کا ہو۔ قاری صاحب وہ ہمارے قائد آباد کے حافظ اسلم صاحب ہیں، میں نے کہا جی ہمارے مدرسہ کے حفاظ کا امتحان لینے آئے کہ پڑھائی کیسی ہے، منبر رسول پہ بیٹھ کے کر رہا ہوں۔ وہ شخص آیا، اس نے چیک کیا، میں نے کہا قاری صاحب سنائیں ہمارے قاری کو محنت کر رہے ہیں یا نہیں؟ اس نے کہا جی وہ بہت اچھا پڑھا رہے ہیں۔ میں نے کہا جی میں انہیں سمجھاتا رہتا ہوں اثر ہے۔ اس نے کہا جی نہیں، آپ کے سمجھانے کا اثر نہیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اس لگن سے پڑھا رہے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پڑھا رہے ہیں۔ منبر رسول پہ بیٹھ کر رہا ہوں۔ اس نے کہا جی آپ کے کہنے کا، تبلیغ کا، لیکچر کا اثر نہیں، مجھے لگتا یہ ہے کہ دونوں استاد کوئی حلالی ہے، اللہ کی رضا کے لیے، مصطفیٰ کی رضا کے لیے، بغیر کسی تمے کے، بغیر کسی پریشر کے، بغیر کسی لالچ کے پڑھاتے ہیں۔ میرا چیلنج ہے یہ وہ مدرسہ نہیں کہ حافظ پڑھ کے آئے پھر 4 سال منزل یاد کریں گے، اسی سال انشاءاللہ قرآن سنائے گا۔ حافظوں کا شعر ہے، چیک کریں کہ 30 پارے اس نے پڑھے ہیں، سنا سکتا ہے یا نہیں، اگر ابھی سنا دے تو پھر تو مانے نا واقعی محنت ہو رہی ہے۔ پھر ہم نے وہ پرانے مدارس کا نظام ریجیکٹ کر دیا کہ جس کمرے میں جاؤ روٹیوں کی بو آ رہی ہوتی ہے، وہ سسٹم نہیں، باورچی ہے، کھانے کا اچھا سسٹم ہے، کولر ہے، فریزر ہے، پنکھے ہیں، ہم نے جدید سسٹم دیا ہے۔ اللہ کے فضل سے ہمارے کالج جوراباد کالج میں پینٹیم 4 نہیں ہے، کمپیوٹر کے قسم ہے پینٹیم 4، جوراباد کالج میں بھی نہیں، سرگودا کالج میں بھی نہیں، لیکن اللہ کے فضل سے ہمارے مدرسہ میں موجود ہے۔
جو لڑکے میٹرک پاس ہیں، مڈل پاس ہیں، ہم صرف مولوی نہیں بناتے، انہیں ساتھ پرائمری سے لے کر ایف اے تک سکول کی تعلیم بھی ہے، کمپیوٹر کی تعلیم بھی ہے، تجوید کا 2 سالہ کورس بھی ہے، حفظ کا کورس بھی ہے، اور 16 سالہ تنظیم المدارس کا کورس بھی موجود ہے۔ اور ہم نے اب سیمائی، ششمائی، سالانہ امتحان بھی شروع کر دیے ہیں۔ میرے خیال کے مطابق ہماری جو محنت ہے وہ صحیح سمت میں چل رہی ہے۔ جو پڑھنے والے ہیں ان سے پوچھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ورچہ والوں سے اپیل یہی کروں گا کہ ہم باقی مدارس والوں کی طرح کوئی آپ سے کچھ نہیں مانگتے، پیسے نہیں مانگتے، چندہ نہیں مانگتے، ڈالر نہیں مانگتے، روپے نہیں مانگتے، لیکن جو بھی سچا سنی ہے، سچا سنی ہے، اس سے اتنا کہوں گا کہ اللہ نے 4 بیٹے دیے ہیں، ذرا ایک بیٹا اللہ کے دین کے لیے وقف کر دے۔ مجھے کوئی بتائے 4 بیٹے ہیں انگلش میڈیم سکول میں پڑھاؤ، میاں صاحب گارنٹی دے دیں تو مان لیں گے، بیٹھے ہیں سجاد صاحب گارنٹی دے دیں کہ آپ جی چپڑاسی بھرتی کرا دیں گے، میاں صاحب تو ہمارے محترم ہیں، ہماری وہ ایم ایل اے صاحبہ بھی گارنٹی نہیں دے سکتی کہ میں اسے چپڑاسی بھرتی کرا دوں گی، اور نہ ہی صالح محمد گنجال صاحب گارنٹی دیتے ہیں کہ میں کلاس 4 میں 17ویں سکیل میں نہیں، 10ویں بھی نہیں، 18ویں میں بھی نہیں، 19ویں میں بھی نہیں، پہلے سکیل میں بھرتی کرا دوں گا۔ دوست جب گارنٹی پہلے سکیل کی بھی نہیں تو یہاں بھرتی کرا جہاں آخرت میں بھی 21واں سکیل ہے، دنیا میں 22واں سکیل ہے۔ سکیل ہے، سکیل اس سے بڑا کیا ہوتا ہے؟ اور کہتے ہیں حافظ بیچارہ کیا کرے گا؟ میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ میں تمہیں لاہور میں، اپنا اسلام آباد میں، راول پنڈی میں، پشاور میں، کراچی میں ایم اے پاس سڑکوں پہ دھکے کھاتے دیکھے۔ اللہ کی قسم میں نے وہ مناظر بھی دیکھے ہیں، اخبارات میں آئے ہیں کہ لوگ سندوں کو آگ لگا رہے ہیں۔ قاری صاحب یونیورسٹی کی بی اے ایم اے کی سند لڑکے آگ لگا رہے ہیں کہ جب اس پر بھرتی چپڑاسی نہیں ہو سکتے تو سندوں پہ لعنت بھیجے۔ اور پورے پاکستان میں مجھے ایک حافظ یا مولوی دکھا دو جو بھوکا مر گیا۔ اللہ کی قسم جو خدمت دین کے لیے کام کرتا ہے، بندہ آگے ہوتا ہے، روپیہ اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں، پیسے کی لالچ نہ کرو، خدا کی رضا کے لیے پڑھو، مصطفیٰ کی رضا کے لیے پڑھو، پھر دیکھو اللہ کی قسم پیسے کی کمی نہیں ہوگی، تم آگے ہوگے، پیسہ پیچھے ہوگا، عمرا بھی، چودھری بھی، ملک بھی تمہارے قدموں میں جھک رہے ہوں گے۔ حضرت علی کا قول ہے نا کہ عمرا کی طرف ہر آدمی محتاج نہیں، لیکن اہل علم کی طرف ہر آدمی محتاج ہوتا ہے۔ یہ تو حافظ ہے، عالم دین، اس کی تو شان ہی نرالی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کن عالمن، کہ یا تو عالم بن جاؤ، او متعلمن، اگر بدبختی سے عالم نہیں بن سکتا تو طالب علم بن جاؤ۔ فرمایا مجتمعن، اگر عالم بھی نہیں بن سکتا، طالب علم بھی نہیں بن سکتا، علماء کی محفلوں میں قرآن و حدیث کے موتی چننے والا بن جاؤ۔ فرمایا او محبن، او میرا امتی، اگر عالم بھی نہیں بن سکتا، طالب علم بھی نہیں بن سکتا، علماء کی محفلوں میں بیٹھنے والا بھی نہیں بن سکتا، تو علماء سے محبت کرنے والا تو بن جا۔ فرما ولا تکن من الخامس، تالے کو 5واں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا چاہتے ہو، عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ، جو علماء کی محفلوں میں بیٹھنے والا بن جاؤ، یا کم از کم علماء سے محبت کرنے والا بن جاؤ۔ صوفی بھی تسبیح لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرما فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، فرمایا 1000 صوفی ایک طرف ہو، ایک عالم ایک طرف ہو۔ 1000 صوفی ایک طرف کھڑا ہو، ایک عالم ایک طرف کھڑا ہو، فرما عالم شیطان پر جتنا بھاری ہے 1000 صوفی بھی اس پر بھاری نہیں ہے۔ 1000 صوفی مل کے بھی شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا جتنا ایک عالم شیطان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ شاید کوئی سوچے جی کیسے؟ یہ 11ویں شریف، بڑی 11ویں شریف کا مہینہ ہے نا، غوث اعظم کا مہینہ ہے، ان کی بات بھی یہ کر دوں۔ غوث اعظم جا رہے ہیں، آگے شیطان آ گیا، اس نے کہا عبد القادر تو نے اتنی عبادت کی ہے کہ اب ہم نے تجھے عبادت معاف کر دی۔ اب کوئی صوفی ہوتا تو کتب ہونے کا دعویٰ کر دیتا یا نبی ہونے کا دعویٰ کر دیتا۔ آپ نے فرمایا تو مجھے شیطان لگتا ہے، جب رب کے محبوب پہ عبادت معاف نہیں، مجھ پر کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ پھر شیطان بولا کہ آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا ورنہ آج میں تیرا ایمان لے کے جاتا ہوں۔ فرمایا مجھے پھر گمراہ کرنا چاہتا ہے، مجھے علم نے نہیں بچایا، میرے رب کے فضل نے بچایا ہے۔ اسی لیے سلطان باؤ نے کہا ہے نا کہ باجو علم جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو، باجو علم جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو، سیور آندھی جو کرے عبادت رب کا نور رہے بیگانہ ہو۔
کہ رب کا تعارف، رب کی معرفت، رب کی پہچان، رب کا قرب، رب کی نزدیکی اس وقت تک نہیں حاصل ہو سکتی جب تک علم شریعت حاصل نہ ہو جائے۔ تو پھر عرض کر رہا ہوں کہ خدا نے 4 بیٹے دیے ہیں، کم از کم ایک بیٹے کو علم قرآن کا حافظ بھی بنا دے، عالم دین بھی بنا دے۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ اگر تیرا بیٹا وزیر اعظم بن جائے، وزیر اعلیٰ بن جائے، ڈی سی او بن جائے، ڈی پی او بن جائے، لیکن تیری قبر پر فاتح کے 2 الفاظ نہ وزیر اعلیٰ نے پڑھنے ہیں، نہ گورنر نے پڑھنے ہیں، نہ وزیر اعظم نے پڑھنے ہیں، اگر پڑھنے ہیں تو حافظ قرآن نے پڑھنے ہیں۔ الہ العالمین سے دعا ہے وہ ہمارے عزیز کو حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ عالم دین بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور مسلک حق اہل سنت پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم کم از کم ایک بیٹے کو حافظ قرآن بھی بنائیں اور عالم دین بھی بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔